بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ الحمدللہ ہمارے درس کا دوسرا سیشن اس کو سمجھ کر کے ہم کرتے ہیں. اور درس بہار شریعت جیسا آپ کو لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ ہم نے مختلف بھائیوں کے گھر پہ سیکھنے سکھانے کا سلسلہ شروع کیا ہے. تو ہم اسے قبل جو ہے تقریباً 8 عقائد کے تھے. تو یہ 8 عقائد ہم سرسری طور پہ جلدی سے دوہرا لیتے ہیں تاکہ ان لوگوں کو فائدہ ہو جائے جنہوں نے پچھلے درس میں حاضری کا شرف حاصل نہیں کیا. عقائد جو ہے یہ متعلقہ ذات و صفات الہی جل جلالہ کے بارے میں ہے. تو پہلا عقیدہ یہ ہے جو ہم پڑھ چکے ہیں. پہلا عقیدہ کہ اللہ عز و جل ایک ہے, کوئی اس کا شریک نہیں, نہ ذات میں, نہ صفات میں, نہ افعال میں, نہ احکام میں, نہ اسماء میں. واجب الوجود ہے یعنی اس کا وجود ضروری ہے اور عدم محال. اس کے آگے وہ قدیم ہے یعنی ہمیشہ سے ہے. ازلی کے بھی یہی معنی ہے. باقی ہے یعنی ہمیشہ رہے گا اور اسی کو ابدی بھی کہتے ہیں. وہی اس کا مستحق ہے کہ اس کی عبادت اور پرستش کی جائے. تو یہ ہم سیکھتے آ رہے ہیں پہلے سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے. تو اس کا ثبوت کیا ہے کہ قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے هو اللہ احد. دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے سورہ بقرہ میں وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. اور سورہ انعام میں ارشاد فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ لا شریک لہ. یہ اس کے ثبوت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے, کوئی اس کا شریک نہیں. یہ اس کی تفصیل سے بیان ہو چکا ہے کہ اس کا نہ ذات میں اس کے جیسا کوئی ہے, نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہے, نہ اس کی صفات میں جو اس کی کیریکٹرسٹکس ہیں, جو اس کی اپنی ٹریٹس ہیں, جیسا وہ ہے. صفات کہتے ہیں ٹریٹس کو, کیریکٹرسٹکس کو, پراپرٹیز کو. تو جیسا وہ ہے ذات میں, تو اس کے جیسا ذات میں کوئی نہیں اور نہ ہی اس کے برابری میں کوئی ہے. نہ اس کی ذات میں اس کے ساتھ کوئی شریک ہے, اس کا کوئی پارٹنر نہیں. نہ اس کی صفات میں کہ جیسا وہ ہے یعنی وہ قدیم ہے, وہ علیم ہے, وہ حی ہے, وہ قیوم ہے وغیرہ وغیرہ. تو اس کی صفات میں بھی اس کے برابر کوئی نہیں, نہ اس کی صفات میں اس کے ساتھ کوئی اس کا پارٹنر ہے, ساجھیدار ہے. نہ افعال میں اور نہ ہی اس کے حکم میں اس کے برابر کوئی ہے. نہ اسماء میں, نہ اس کے نام میں اس کا کوئی شریک ہے, نہ اس کے نام میں کوئی اس کا پارٹنر ہے. واجب الوجود ہے. واجب الوجود کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کا ہونا ضروری ہے. جو لوگوں نے پچھلا درس سنا نہیں ہے ان کے میں چاہوں گا کہ پچھلے درس کی جو ریکارڈنگ وہ سننے چاہیے. یہ جو اصطلاحات آ رہی ہیں اس کے اوپر آسانی سے آپ کو سمجھ میں آ جائے تو وہ درس سننا آپ کے لیے ضروری ہوگا. لیکن یہاں پر سرسری طور پہ چلتے ہیں کہ واجب الوجود ہے یعنی اس کا ہونا ضروری ہے اور اس کا عدم محال ہے اور اس کا نہ ہونا ناممکن ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا, خدا کا نہ ہونا یہ ناممکن ہے. اور وہ کیا ہے؟ قدیم ہے یعنی ہمیشہ سے ہے. کوئی ٹائم مقرر نہیں کر سکتے, کوئی زمانہ مقرر نہیں کر سکتے وہ کب سے ہے, بس وہ ہے اور ہمیشہ سے ہے. اس کی کوئی انتہا نہیں ہے پیچھے کی طرف کہ کب سے ہے. انتہا ختم ہو جائے گی, ذہن ختم ہو جائے گی, عقل ختم ہو جائے گی, وہ کب سے ہے یہ تعین کرنا ناممکن ہے. وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. ہمیشہ سے ہونے کو ازلی بھی کہتے ہیں اور قدیم بھی کہتے ہیں, دونوں کا ایک ہی مطلب ہے. اور باقی کہتے ہیں اس کو جو ہمیشہ رہے گا. وہ باقی ہے یعنی ہمیشہ رہے گا. ٹائم ختم ہو جائے گا, زمانہ ختم ہو سکتا ہے, ہر چیز فنا ہو سکتی ہے, لیکن وہ ہمیشہ باقی رہے گا. باقی کے لیے ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں ابدی. ابدی اور باقی کا دونوں کا ایک ہی مطلب ہوتا ہے. اور وہی ہے اس کا مستحق کہ اس کی عبادت و پرستش کی جائے, یعنی اس کے علاوہ کسی اور کی پوجا نہیں ہو سکتی. صرف وہی جو ہے عبادت کے لائق, پرستش کے لائق, پوجا کے لائق صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. دوسرا عقیدہ یہ کہ وہ بے پرواہ ہے, کسی کا محتاج نہیں اور تمام جہان اس کا محتاج ہے. یہ پچھلی بار بھی سمجھایا تھا کہ وہ بے پرواہ ہے, اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. لاپرواہ نہیں ہے, بے پرواہ ہے یعنی اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. غنی ہے, صمد ہے, اللہ الصمد قرآن پاک میں آیا. وہ ایسا بے پرواہ ہے کہ اس کو آپ کی عبادت کی بھی ضرورت نہیں ہے. آپ راہ راست پہ چلو تو اس کو کوئی فائدہ نہیں, اور آپ راہ راست پہ نہ چلو تو اس کو کوئی نقصان نہیں. تیسرا عقیدہ یہ ہے کہ اس کی ذات کا ادراک عقلاً محال ہے, یعنی عقل سے اس کا سمجھ لینا یہ ناممکن ہے کہ اللہ کون ہے, کیسا ہے, اس کو سمجھ لینا ناممکن ہے. ادراک مطلب پوری طرح سمجھ لینا, یہ اس کی ذات کا ادراک کر لینا عقل سے یہ ناممکن ہے. کہ جو چیز سمجھ میں آ جاتی ہے عقل اس کو گھیر لیتی ہے, عقل اس کو محیط ہوتی ہے, اس کو گھیر لیتی ہے, اور اس کو کوئی گھیر نہیں سکتا, اس کو کوئی احاطہ
کر نہیں سکتا. البتہ اس کے افعال کے ذریعے سے اجمالاً یعنی سرسری طور پہ وہ جو کرتا ہے اس کے افعال سے سرسری طور پہ اس کی صفات کو سمجھا جا سکتا ہے, یعنی اس کی کیریکٹرسٹکس, اس کی پراپرٹیز کو سمجھا جا سکتا ہے, اور پھر ان صفات کے ذریعے سے اس کی معرفت ذات حاصل ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ کہ اس کی صفتیں نہ عین ہے نہ غیر, اس کی صفتیں ذات کے ساتھ متصل ہیں, یہ ہم نے سیکھا تھا. اس کی صفتیں نہ عین ہے, نہ ذات کو صفت کہہ سکتے ہیں, نہ صفت کو ذات کہہ سکتے ہیں, اور نہ ہی غیر, یعنی صفت ایسی ہے کہ اس ذات کے ساتھ متصل ہے, اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ صفت کچھ اور چیز ہے اور اللہ تبارک و تعالی ذات کچھ اور چیز ہے, اس کے اندر وہ صفت موجود ہے. ہم انشاءاللہ آگے اس کے بارے میں پڑھیں گے. یعنی صفات اس ذات ہی کا نام ہو ایسا نہیں, اور نہ ہی اس سے کسی طرح کسی نحو وجود میں الگ سے پائے جائے یا جدا ہو جائے, ایسا نہیں ہو سکتا کہ نفس ذات کی مساوی ہے اور عین ذات کو لازم. میں پھر سے عرض کرتا ہوں کہ پہلا جو درس اس کی ریکارڈنگ لوگ سنیں تاکہ یہ جو چیز ہم سن رہے ہیں اس کو صحیح سمجھا جائے. عقیدہ نمبر 5 تھا جس طرح اس کی ذات قدیم اور ازلی ہے, ابدی ہے, صفات بھی قدیم ازلی ابدی ہے. جس طرح اس کی ذات کے بارے میں ہم تصور رکھتے ہیں, خیال رکھتے ہیں, عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ ہمیشہ سے ہے, اسی طرح اس کی جو صفات ہے, اس کا زندہ ہونا, اس کا کلام کرنا, اس کا سننا, اس کا ارادہ فرمانا, اس کا قدیم ہونا وغیرہ, جو بھی اس کی ذات صفات ہے ذاتیہ, وہ ساری کی ساری اس وقت سے ہے, وقت ختم چھوڑ دے, اس کے ساتھ ہمیشہ سے. جس طرح وہ ہمیشہ سے ہے, اس کی صفات بھی اس کے ساتھ ہمیشہ سے. عقیدہ نمبر 5 جس طرح عقیدہ نمبر 6 اس کی صفات نہ مخلوق ہے نہ زیر قدرت داخل. تو وہ جیسا ہے, جیسا اس کی ذات ہے, اس کے اندر کچھ صفات موجود ہیں, تو اس کی صفات جو ہے اس کی مخلوق نہیں ہے. اس طرح ہم مخلوق ہیں, ہم پیدا کردہ کوئی چیز ہے, تو اس کی صفات پیدا کردہ نہیں ہے, وہ اس کے ساتھ ہمیشہ سے ہے, اور اس کی صفات کو وہ خود چینج نہیں کر سکتا. جیسے وہ حی ہے, بہت سمپل اور سادی مثال جو ہے وہ حی ہے. حی مطلب زندہ. ٹھیک ہے. تو وہ زندہ ہے اور قادر بھی ہے, لیکن وہ قادر ہونے کے باوجود خود کو چینج نہیں کر سکتا. کہ جیسے وہ زندہ ہے اور ہم اپنے آپ کو قتل کر سکتے ہیں, ہم اپنے آپ کو فنا کر سکتے ہیں, مرڈر کر سکتے ہیں, وہ اپنی زندگی کو خود ختم نہیں کر سکتا, نہ کوئی اور ختم کر سکتا ہے. تو وہ جس طرح ہے ہمیشہ سے ہے, وہ ہمیشہ ویسا ہی رہے گا. وہ اپنی قدرت سے بھی اپنے آپ کو بدل ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے. عقیدہ نمبر 7 ذات اور صفات کے سوا سب چیزیں حادث ہیں, یعنی پہلے سے نہ تھی پھر موجود ہوئی. یہ انشاءاللہ تھوڑا سا پھر سے تفصیل سے بتاتے ہیں. حادث کا مطلب ہوتا ہے جو چیز پہلے نہیں تھی بعد میں بنائی گئی, بعد میں وجود میں آئی. ٹھیک ہے. تو اللہ کی ذات اور صفات کے علاوہ, اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ, یعنی اس کی ذات اور صفات تو ہمیشہ سے ہیں, اس کے علاوہ ہر چیز جو کچھ بھی آپ تصور کر سکتے ہیں یا جو کچھ بھی آپ پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں, جو بھی ہے اس کو ہم کہتے ہیں ما سوا اللہ, عالمین یا عالم جو کچھ بھی ہے وہ سب کے سب بنایا ہوا ہے, پہلے نہیں تھا. یعنی صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہمیشہ سے ہے, قدیم ہے, ازلی ہے. باقی ہر شے اس کی بنائی ہوئی ہے, کسی وقت میں آنے کے بعد اس کو بنایا گیا ہے, وہ پہلے موجود نہیں تھی. تو اس کا مطلب ذات و صفات کے سوا سب چیزیں حادث ہیں, یعنی بات پہلے نہیں تھی, کو وجود میں لایا گیا ہے. یعنی جیسے سورج ہے, چاند ہے, زمین ہے, آسمان ہے, جو کچھ بھی ہے یہ پہلے نہیں تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے. اس کی زندگی چاہے کتنی بھی پیچھے اگر گن لی جائے کہ 5 خرب سال یا 14 خرب سال ہے, جیسا بھی سائنٹسٹ کبھی کبھی اپنی کیلکولیشن چینج کرتے رہتے ہیں, لیکن وہ بھی مانتے ہیں کہ ان کی ایک عمر ہے. تمام چیزیں جو دیکھتے ہیں ہم, سورج چاند وغیرہ جو کچھ بھی ہے کائنات میں, اس کی ایک عمر ہے. اس سے پہلے یہ نہیں تھی, وہ ایکسپلین نہیں کر پاتے کہ آئی کہاں پہ. تو لیکن یہ ہے کہ وہ بنائی گئی ہے, وہ پہلے نہیں تھی, چاہے کتنی پرانی ہمیں نظر آتی ہے. ٹھیک ہے. یعنی پہلے نہ تھی پھر موجود ہوئی. عقیدہ نمبر 8 صفات الہی کو جو مخلوق کہے یا حادث بتائے گمراہ بددین ہے. یہ عقیدہ نمبر 8 تھا. اس کے اندر تھوڑی سی سے شروع کرتے ہیں کہ صفات الہی کیا ہے. صفات الہی جیسے میں نے عرض کیا کہ کچھ صفات ایسی ہیں کہ اس کی ذات کو لازم ہے, اس کو کہتے ہیں صفات لازمہ. ٹھیک ہے. کچھ صفات جو ہے ایسی ہے کہ ان صفات کی وجہ سے دوسری صفات کا ظہور ہوتا ہے, جیسے قدرت اور ارادہ
تو قدرت اور ارادے کی وجہ سے وہ چیزیں پیدا فرماتا ہے، ٹھیک ہے، چیزیں تکوین کرتا ہے، بناتا ہے، لیکن کوئی بھی اس کی صفت ایسی نہیں ہے کہ جو اس کے اندر بعد میں آئی، جو اس کے اندر بعد میں تمام صفتیں اس کی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گی، ٹھیک ہے۔ وہ اپنی صفتوں کا ظہور اپنے افعال کے ذریعے کرتا ہے، تو اس کے افعال جو ہے کسی وقت میں ظہور میں آتے ہیں، لیکن اس کی صفتیں مستقل اس کے ساتھ ہیں، اس کی صفتیں مستقل اس کے ساتھ ہے۔ تو صفات الہی کو جو مخلوق کہے، یعنی صفات الہی جو ہے بنائی گئی ہے، اس کی جو کیریکٹرسٹکس ہے، اس کی جو پراپرٹیز ہیں، اس کے اندر جو اس کی جو خاص خواص ہے، اس کو بنایا گیا ہے، وہ شخص جو ہے گمراہ بددین ہے، گمراہ ہے اور بددین ہے، بلکہ خاص کچھ ایسی صفتیں ہیں جس کے بارے میں اگر وہ معاذ اللہ کہے کہ یہ مخلوق ہے تو کافر ہو جائے گا، معاذ اللہ وہ کافر ہو جائے گا، اس کا بیان آگے آتا ہے۔ عقیدہ نمبر 9، یہاں سے ہمارا آج کا درس جو ہے مستقل شروع ہو رہا۔ عقیدہ نمبر 9، جو عالم میں کسی شے کو قدیم مانے یا اس کے حدوث میں شک کرے وہ کافر ہے۔ یعنی تو ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قدیم ہے اور وہ ہمیشہ سے ہے، ٹھیک ہے، قدیم ہے اور ہمیشہ سے ہے، اور اس کے علاوہ کوئی بھی چیز ہمیشہ سے نہیں ہے، کوئی بھی چیز ہمیشہ سے نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے وہ بنایا ہوا ہے اور اللہ نے اس کو بنایا ہے۔ تو اگر کوئی چیز کوئی مانے کہ نہیں یہ ہمیشہ سے ہے، تو پھر وہ معاذ اللہ بہت بڑا کفر اس لیے کر رہا ہے کہ اس چیز کو بھی وہ خدا کی طرح اپنے آپ سے وجود میں آنے کا اور رہنے کا مستقل مانتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ کسی نے کچھ اگر کچھ بنایا نہیں ہے کسی کو اور وہ ہمیشہ سے ہے، تو پھر وہ ہمیشہ سے آئی کیسے؟ معلوم یہ ہوگا کہ اس کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ خود سے ہے، ہمیشہ سے ہے، یہ خدا ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ تو جو کوئی بھی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ، اس کی ذات و صفات کے علاوہ کسی اور چیز کو کہے کہ وہ قدیم ہے یعنی ہمیشہ ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے، یا اس کے حدوث میں شک کرے کہ نہیں یہ ابھی بنائی نہیں گئی ہے، یہ بھی ہمیشہ سے، صرف شک کرے کہ نہیں بنائی نہیں گئی ہے، تو وہ بھی کافر ہے، وہ کافر ہے، اس لیے کہ اس نے خدا کو برابر مان لیا، اس نے اس چیز کو خدا کے معاذ اللہ برابر سمجھ لیا۔ عقیدہ نمبر 10، نہ وہ کسی کا باپ ہے، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نہ کسی کا باپ ہے، نہ کسی کا بیٹا، نہ اس کے لیے بیوی جو اسے باپ یا بیٹا بتائے یا اس کے لیے بیوی ثابت کرے کافر ہے۔ یعنی پھر سے آگے پورے بڑھتے ہیں، بلکہ جو ممکن بھی کہے گمراہ بددین ہے، جو ممکن بھی کہے وہ گمراہ اور بددین ہے۔ یہاں پر اس کو تفصیل سے پڑھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ کیا اس کا کیا حال ہوگا۔ عقیدہ یہ ہے کہ نہ وہ کسی کا باپ ہے، جس طرح ہم شادی کرتے ہیں، ہمارے یہاں اولاد ہوتی ہے، ہم کسی کے باپ بنتے ہیں یا کوئی اس کی ماں بن جاتی ہے اس بچے کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں تصور تو یہ جس طرح عام عربی میں ہوتا ہے کہ بھائی تصور جو ہے کوئی مؤنث نہیں تو مذکر تصور کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ عربی گرامر کا قانون ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے چونکہ وہ عربی گرامر کے قانون کے حساب سے ہمیشہ اس کو استعمال کیا جاتا ہے، لیکن یہاں کہا جا رہا ہے کہ نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہیں نہ اسے شادی کی ہے، نہ اس کی کوئی بیوی ہے، اور بیوی نہیں ہے تو اولاد بھی نہیں، نہ بیوی ہے نہ اولاد ہے، اور نہ اس کے لیے بیوی، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، نہ اس کے لیے نہ کوئی اس کی بیوی ہے۔ جو یہ تصور کرے بتائے کہ وہ کسی کا باپ ہے یا معاذ اللہ بیٹا ہے یا معاذ اللہ اس سے شادی کی ہے، اس کی کوئی بیوی ہے، تو ایسا کہنے والا قطعاً کافر ہے، کہنے والا قطعاً کافر۔ جیسے نصرانیوں کا عقیدہ ہے کہ معاذ اللہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کے بیٹے ہیں، جسمانی طور پر بیٹے ہیں، اور سیدہ بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معاذ اللہ بیوی ہے۔ اس طرح کی باتیں کرنے والا سخت کافر ہے، کلم کھلا کافر ہے۔ بلکہ جو ممکن بھی کہے کہ ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت میں یہ شامل ہے، تو وہ بھی سخت گمراہ بددین ہے، سخت گمراہ بددین ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کا ثبوت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نہ کسی کا باپ ہے، نہ بیٹا ہے، نہ اس کی بیوی ہے۔ سورہ اخلاص میں ہم پڑھتے ہیں لم یلد ولم یولد، نہ وہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ اس کو کسی نے جنا ہے۔ اور دوسری جگہ سورہ جن میں متخذ صاحبتہ ولا ولدا،
کہ اس نے کوئی اپنا صحبت کے لیے کوئی بیوی اس نے پکڑی نہیں ہے اور نہ ہی اس نے کسی کو اپنا بیٹا بنایا ہے. اور آگے ارشاد فرمایا ایک اور سورہ مریم میں وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان نہیں ہے، یہ اس کا ارادہ ہی نہیں ہے کہ اس نے کبھی کوئی بیٹا چاہا ہو. اور اس کے آگے اور بھی ثبوت لکھے ہوئے ہیں. اس میں کسی کو سوال ہو تو پھر بعد میں کر لیا. ٹھیک ہے. عقیدہ نمبر 11، وہ حی ہے یعنی خود زندہ ہے اور سب کی زندگی اس کے ہاتھ میں ہے، جسے جب چاہے زندہ کرے اور جب چاہے موت دے. یہ بہت آسان ہے، اور قرآن پاک میں اس کے لیے 3-4 اشارے موجود ہیں. 2 ہم پڑھتے ہیں. ایک یہ ہے کہ هو الحی القیوم، سورہ بقرہ میں ہم پڑھتے ہیں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. سورہ آل عمران میں بھی کئی جگہ پر ہے. سورہ مومنین میں یہ ارشاد فرماتا ہے وهو الذی یحیی ویمیت، کہ وہی ہے جو زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے. پھر سے پڑھنے کے عقیدہ وہ حی ہے، حی مطلب زندہ، وہ زندہ ہے یعنی خود زندہ ہے. اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے نہ اس کو کسی نے پیدا کیا، اور سب کی زندگی اس کے دست قدرت میں ہے. سب کی زندگی اس کے دست قدرت میں ہے، جسے جب چاہے زندہ کرے اور جب چاہے موت دے دے. یہ اس کی مرضی اور اس کی مشیت پر ہے. اس کے آگے وہ ہر ممکن پر قادر ہے، کوئی ممکن اس کی قدرت سے باہر نہیں. پھر پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھنا ضروری ہے. وہ ہر ممکن پر قادر ہے، کوئی ممکن اس کی قدرت سے باہر نہیں. قادر کا مطلب ہوتا ہے قدرت رکھنے والا، اپرچی رکھنے والا، کسی چیز کو کرنے والا، آرام سے اس کے اوپر اپنی سلطنت کے تحت جو ہے اس کو لانے والا، اس کے اوپر اپنا پاور چلانے والا. قادر ہے، ہر شے قادر ہے. لیکن وہ یہاں پر ارشاد فرماتے ہیں علامہ صاحب کہ وہ ہر ممکن پر قادر ہے. ممکن اس کو کہتے ہیں جو چیز ہو سکتی ہے. ممکن جو ہے محال کا اپوزٹ ہے. محال کا مطلب ہوتا ہے امپاسبل، ناممکن. اور ممکن جو ہوتا ہے وہ ہے جو ہو سکتا ہے، چاہے وہ ہوا ہو یا نہ ہوا. ٹھیک ہے، چاہے وہ صادر ہو چکا ہو یا نہ ہوا ہو، وہ ظہور میں آیا ہو یا نہ آیا ہو، اس کو کہتے ہیں ممکن. اور محال کیا ہے؟ ناممکن ہے. جیسے پہلے عرض کیا کہ وہ اپنی ذات کو چینج کر دے یا اپنی صفات کو چینج کر دے، وہ محال ہے، یہ ناممکن ہے. یہ کیا ہے؟ ناممکن ہے. اور اس کے علاوہ جو چیزیں ممکن ہیں، جو چیزیں ممکن ہیں قرآن سے بھی انشاءاللہ وہ بعد میں پڑھیں گے. کچھ چیزیں اس میں اپنے ہی قانون کے حساب سے کہہ دے کہ اب میں یہ نہیں کروں گا، تو اس کے قانون کے تحت اس نے خود بند کر دیا وہ راستہ. ٹھیک ہے. لیکن جو کچھ بھی ممکن ہے وہ اس کی قدرت میں داخل ہے. جو کچھ بھی ممکن ہے وہ اس کی قدرت میں داخل ہے. کوئی بھی ممکن شے اس کی قدرت سے باہر نہیں. جیسے ایک شخص ہے، اس کے یہاں 4 بچے ہیں، 4 بچے ہیں، اور وہ دعا کرتا ہے کہ مجھے 10 بچے چاہیے، 10 بچے چاہیے. تو اس کا یہ دعا کرنا صحیح ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 10 بچوں کا باپ بنا سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت میں یہ ممکن ہے کہ کسی شخص کو 10 بچے دے دے، 15 دے دے، 20 دے دے. اس نے اس کو 4 دیے ہوئے، تو 4 تو موجود ہو گئے، 6 جو ہے ممکن ہے، زیر قدرت داخل ہے، لیکن اس نے کیا نہیں اس کو. ٹھیک ہے. تو اس کی قدرت ہے یہ، لیکن وہ کرے نہ کرے اس کی مرضی ہے. بات سمجھ آئی؟ جو کچھ بھی ممکن ہے وہ اس کی قدرت میں داخل ہے. کوئی ممکن شے اس کی قدرت سے باہر نہیں، ممکن ہونا ضروری. ٹھیک ہے. آگے جو چیز محال ہے اللہ عز و جل اس سے پاک ہے. یعنی جو چیز امپاسبل ہے، ہم تو کہتے ہیں نا اللہ کے دین وہی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کر سکتا ہے. اللہ تبارک ہر چیز پر قادر ہے. قادر کا مطلب ہے قوت رکھنے والا، قدرت رکھنے والا. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے امپاسبل ہے. جیسے پہلے عرض کیا کہ وہ اپنی صفات کو چینج کر دے، وہ امپاسبل ہے، یہ ناممکن ہے. ٹھیک ہے. تو اسی کے تحت آگے پڑھتے ہیں کہ جو چیز امپاسبل ہے، ناممکن ہے، اللہ عز و جل اس سے پاک ہے کہ اس کی قدرت اسے شامل ہو جائے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ
کہ انہیں کوئی ایسی شے کہنا کہ تو یہ کر کے دکھا دے یا بعد اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں کر سکتا، یہ سوچنا یہ غلط ہو جائے گا آگے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو چیز محال ہے اس کو ممکن سے غلط ہے، اس کو ممکن سمجھنا ہی غلط ہے. آگے پڑھ کے سمجھتے ہیں اس کو، پورا پیراگراف پڑھتے پھر اس پہ بات کرتے ہیں. جو چیز محال ہے، ناممکن ہے، اللہ عز و جل اس سے پاک ہے کہ اس کی قدرت اس سے شامل ہو. کہ محال اسے کہتے ہیں جو موجود نہ ہو سکے، اور جب مقدور ہوگا تو موجود ہو سکے گا، پھر محال نہ رہا. یعنی پہلے جب عرض کیا کہ جو کوئی بھی ممکن ہے وہ اللہ کے زیر قدرت داخل ضرور ہے، چاہے وہ ممکن آیا ہو یا نہ آیا ہو. ٹھیک ہے، لیکن جو چیز محال ہے، جیسے میں نے کہا نا کہ ایک آدمی کہتا ہے مجھے 10 بچے چاہیے، تو ناممکن نہیں ہے، تو اس لیے وہ اللہ کی قدرت میں داخل ہے. لیکن کوئی شخص کچھ اور بات کرے جو اللہ کی زیر قدرت ہے ہی نہیں، امپاسبل ہے، تو اس کو پاسبل سمجھنا غلط ہے. ٹھیک ہے، آگے پڑھتے ہیں. جی پڑھتا ہوں میں، بعد میں بات کرتے ہیں انشاءاللہ، سوالات کا ٹائم ملے گا. اسے یوں سمجھو کہ دوسرا خدا محال ہے، اللہ تعالیٰ دوسرا خدا پیدا نہیں کر سکتا، یعنی نہیں ہو سکتا. تو یہ اگر زیر قدرت ہو تو موجود ہو سکے گا، تو محال نہ رہا، امپاسبل ہو گیا. اگر دوسرا خدا آ سکتا ہو تو پھر اس کو ممکنات میں سمجھنا پڑے گا، پاسبلٹیز میں سے آئے گا. ٹھیک ہے، جو پاسبلٹیز میں آئے گا پھر اللہ کی زیر قدرت آ جائے گا. اگر اللہ کی زیر قدرت آئے گا دوسرا خدا پیدا کرنا، تو یہ تو تضاد ہو جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمیشہ ایک ہے، ہمیشہ ایک ہی رہے گا. ٹھیک ہے، محال نہ رہا. اور اس کو محال نہ ماننا وحدانیت کا انکار ہو جائے گا کہ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرا خدا نہیں پیدا کر سکتا، تو یہ اس کی قدرت میں شامل نہیں ہے، تو یہ تو اس کی شان ہے کہ وہ دوسرے خدا کو پیدا نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ ایسا ہے کہ اس کے جیسا کوئی ہو نہیں سکتا. سمجھا بھی یوں ہی فنائے باری تعالیٰ محال ہے، اگر تحت قدرت ہو تو ممکن ہوگی، اور جس کو ناممکن ہو وہ خدا نہیں. تو ثابت ہوا کہ محال پر قدرت ماننا اللہ عز و جل کی الوہیت سے ہی انکار کرنا ہے. بعض محال جیسے جو ایگزامپل یہاں پہ علامہ صاحب نے دیے، ایک تو یہ کہ دوسرا خدا پیدا ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا، ہم بھی جانتے نہیں پیدا ہو سکتا. تو اگر کوئی کہے کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے، تو پھر اللہ تبارک و دوسرا خدا پیدا کیوں نہیں کر سکتا؟ تو یہ تو خدا کی وحدانیت کا انکار ہو جائے کہ دوسرا خدا پیدا کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ. یہ اس کی قدرت سے باہر ہے، یہ اس کی قدرت سے باہر ہے، اس لیے کہ وہ خود ایسا ہے کہ ویسا دوسرا کوئی وہ پیدا نہیں کر سکتا. جو پیدا ہوگا وہ حادث ہو، وہ خدا نہیں ہو سکتا. چاہے وہ کتنی بھی قدرت دے دے، کتنے بھی اختیارات دے دے، وہ خدا نہیں ہو سکتا. معاذ اللہ ایسا سوچے جو معاذ اللہ کفر ہو جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرا خدا پیدا کر سکتا ہے. یہ وحدانیت اور الوہیت کا انکار ہو گیا، کیونکہ جب دوسرا خدا آ گیا تو پھر یہ خدا نہ رہا، یہ واحد نہ رہا، یہ اللہ عز و جل جیسا ذات و صفات کے ساتھ ہے پھر وہ ویسا نہ رہا. تو دوسرا خدا پیدا کرنا یہ خدا کے نور محال ہے، اور خود کو جو ہے فنا کر دینا، حالانکہ تمام زندگیاں اس کے ہاتھ میں ہے، لیکن خود کی زندگی جو ہے وہ خود کو فنا نہیں کر سکتا. تو یہ دو محال سے آپ سمجھ، دو امپاسبلٹی سے آپ سمجھ لیجیے کہ اللہ ہر شے پہ قادر ضرور ہے، لیکن جو قطعی طور پہ امپاسبل ہے، جو قطعی طور پہ ناممکن ہے انسانی دماغ کے حساب سے، اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ قادر نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ قادر نہیں، وہ چیزیں اللہ کی زیر قدرت نہیں ہے. عقیدہ نمبر 14، ہر مقدور کے لیے ضروری نہیں کہ موجود ہو، البتہ ممکن ہونا ضروری ہے اگرچہ کبھی موجود نہ ہو. پھر سے عرض کرتا ہوں، ہر مقدور کے لیے یعنی جو چیز زیر قدرت آ سکتی ہے، ہر مقدور کے لیے ضروری نہیں کہ موجود بھی ہو، البتہ ممکن ہونا ضروری ہے اگرچہ کبھی موجود نہ ہو جائے. جیسے ابھی میں نے ایک مثال دی، دوسری مثال دیتا ہوں. جیسے ہم اس دنیا میں رہتے تو ہم دیکھتے ہیں ایک چاند ہے، ایک سورج ہے ہمارے اس سولر سسٹم میں. ٹھیک ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پہ قادر ہے کہ 2 چاند بنا دے، 2 سورج بنا دے. تو ممکن ضرور ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ موجود بھی.
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ایک سورج بنایا، کیا وہ 2 سورج نہیں بنا سکتا؟ ضرور بنا سکتا ہے. 2 سورج ہو سکتے ہیں، ضرور ہو سکتے ہیں. 2 چاند ہو سکتے ہیں، ضرور ہو سکتے ہیں. اللہ تبارک 2 چاند بنا سکتا ہے، وہ 10 چاند بنا سکتا ہے، ضرور بنا سکتا ہے. لیکن وہی ہے کہ وہ ہو نہیں. یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی اپنی مرضی اور اس کی اپنی مشیت کے حساب سے جو کچھ بنایا ہے بنا دیا ہے. ہر جو چیز اللہ کی قدرت کے تحت آ سکتی ہے، مخلوق جس کو کہتے ہیں، وہ ضروری نہیں کہ ہو گیا ہو یا موجود ہو. ٹھیک ہے، آسان ہے. عقیدہ نمبر 15، وہ ہر کمال اور خوبی کا جامع ہے اور ہر اس چیز سے جس میں عیب اور نقصان ہے وہ اس چیز سے پاک ہے. یعنی عیب اور نقصان کا اس میں ہونا امپاسبل ہے، ناممکن ہے، محال ہے. بلکہ جس بات میں نہ کمال ہو نہ نقصان، وہ بھی اس کے لیے ناممکن، وہ بھی اس کے لیے محال، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے وہ بھی ناممکن. مثلا جھوٹ، دغا، خیانت، ظلم، جہل، بے حیائی وغیرہ، یہ وہ عیوب اس پر قطعاً محال ہے. اور یہ کہنا کہ جھوٹ پر قدرت ہے، بائی معنی کہ وہ خود جھوٹ بول سکتا ہے، محال کو ممکن ٹھہرانا اور خدا کو عیبی بتانا بلکہ خدا سے انکار کرنا ہے. اور یہ سمجھنا کہ محالات پر قادر نہ ہوگا تو قدرت ناقص ہو جائے گی، یہ باطل محض ہے. کہ اس میں قدرت کا کیا نقصان؟ نقصان تو اس محال کا ہے کہ تعلق قدرت کی اس میں صلاحیت نہیں. پھر سے پڑھتے ہیں ذرا آسانی کے ساتھ. تو وہ ہر کمال اور خوبی کا جامع ہے، یعنی جو کچھ بھی ہم تصور کر سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین سے بہترین جو تصور کر سکتے ہیں اس کے بارے میں، اس کی عظمت و شان کے لائق وہ اس میں ہے. اس کی شان اور عظمت کے لائق جو ہے وہ اس میں ہے. وہ ہر کمال اور خوبی کا جامع ہے، ایک ہے وہ ہر کمال اور خوبی کا جامع ہے. اور ہر اس چیز سے جس میں عیب و نقصان ہو وہ اس میں نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر عیب اور ہر عیبدار چیز اور ہر نقصان دہ چیز یا نقصان والی چیز سے وہ پاک ہے. سبحان، اس کا ایک نام ہے سبحان، وہ پاک ہے. یعنی عیب و نقصان کا اس میں ہونا ناممکن ہے. کسی عیب کا، کسی نقصان کا، کسی کمی کا اس میں ہونا ناممکن ہے. بلکہ جس بات میں نہ کمال ہو نہ نقصان، وہ بھی اس کے لیے ناممکن. یعنی کوئی بے فضول سی چیز جس کا کوئی فائدہ نہیں، جس میں کوئی عیب نہیں ہے بلکہ جس میں کوئی کمال بھی نہیں ہے، نہ عیب بھی نہیں ہے اور بے فائدہ بھی ہے، تو وہ بھی اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کا کوئی تعلق نہیں. سمجھا تھا نہیں؟ بلکہ جس چیز میں کوئی نہ کوئی کمال ہے اور نہ کوئی نقصان، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ناممکن. بلکہ آگے چلتے ہیں وہ عیب گنواتے ہیں کہ جو انسان میں موجود ہوتے ہیں، دوسری چیزوں میں موجود ہوتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ میں وہ نہیں ہے اور اس کی قدرت کے تحت داخل بھی نہیں. جیسے جھوٹ، دغا، خیانت، ظلم، جہل یعنی جہالت اور بے حیائی وغیرہ، ان عیوب پر اس پر قطعاً محال ہے. یہ سارے عیب ہیں. جھوٹ بولنا عیب ہے، ظلم کرنا عیب ہے، بے حیائی کرنا عیب ہے، دغا دینا عیب ہے، خیانت کرنا عیب ہے، ظلم کرنا گناہ ہے، عیب ہے. تو ان چیزوں سے وہ قطعاً پاک ہے اور اس کے ساتھ اس کا اطلاق محال ہے، ناممکن ہے. اور یہ کہنا کہ جھوٹ پر قدرت ہے کہ وہ خود جھوٹ بول سکتا ہے لیکن بولتا نہیں، جھوٹ بول سکتا ہے لیکن بولتا نہیں، تو یہ معاذ اللہ کفر ہے. اس لیے کہ عیب دار تو بتایا اللہ تبارک و تعالیٰ کو، عیب ہی بتایا کہ جھوٹ بولتا ہے، بول سکتا ہے، جھوٹ تو اس کی قدرت ہے لیکن بولتا نہیں، خود مصلحت کے تحت معاذ اللہ نہیں بولتا، تو یہ اس کے لیے جھوٹ بولنا ممکن ماننا یہ کفر ہے. اس لیے کہ جھوٹ ایک بہت بڑا عیب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ صمد ہے، غنی ہے، اس کو جھوٹ بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کو جھوٹ بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ اتنا پاک اور صاف اور حق ہے وہ، اور اس کا قول حق ہے، وہ خود حق ہے. اس کے ساتھ جو تصور کرے کہ جھوٹ بول سکتا ہے وہ قطعاً کافر ہو جائے گا. بہت سارے اس میں ہمارے ہندوستان کے کچھ مولوی ایسے گزرے، انہوں نے کہا کہ پہلے تو کہہ دے کہ جھوٹ بولتا ہے، پھر پلٹ گئے کہ نہیں، جب کفر کے فتوے آنے لگے تو کہنے لگے نہیں، وہ جھوٹ بول سکتا ہے. معاذ اللہ جھوٹ
بول سکتا ہے، لیکن اس نے خود ارادہ کیا کہ نہیں بولے گا، تو تم کو آگے بتایا کہ میں نے ارادہ کیا نہیں بولوں گا، معاذ اللہ رب العالمین. سمجھا گی؟ پھر اس کے لیے بہانے بازی کی ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر شے پر قادر ہے. اور جھوٹ بھی ایک شے ہے، جھوٹ بھی ایک شے ہے، تو جھوٹ بھی تو ایک شے ہے، تو خیانت بھی تو ایک شے ہے، چوری کرنا بھی تو ایک شے ہے، زنا کرنا بھی تو ایک شے ہے، خود کا قتل کر دینا بھی تو شے ہے، یعنی خوشی کرنا بھی تو ایک شے ہے. ان چیزوں پہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ قادر نہیں تو جھوٹ پہ کیوں قادر مانتے؟ معاذ اللہ رب العالمین. تو جھوٹ پر، خیانت پر اور دوسرے جو عیب انسانوں میں پائے جاتے ہیں اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا سوچنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پہ قادر ہے، یہ معاذ اللہ کفر ہے. بلکہ ایسا سوچنا اللہ کی الوہیت سے ہی انکار ہے، اور یہ سمجھنا کہ محالات پر قادر نہ ہوگا تو قدرت ناقص ہو جائے گی، یہ باطل محض ہے، یہ بالکل بکواس بات ہے، باطل بات ہے. کہ اس میں قدرت کا کیا نقصان؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ایسا قادر، ایسا سبحان، ایسا عظیم ہے کہ اس کی قدرت میں اس کا تو کوئی نقصان نہیں ہے. نقصان تو اس چیز کا ہے کہ جو اس سے تعلق نہ لگا سکی، نہ تعلق کو پیدا نہیں کر سکی، کہ اس کی قدرت میں وہ آ نہیں سکی، اس کا نقصان ہے. یہ اس شے کا نقصان ہے کہ اللہ کی قدرت میں داخل نہیں ہے، یہ اس کا نقصان ہے. اللہ کی قدرت میں کوئی کمی نہیں ہے. اسی کے اوپر تھوڑی سی اور ایک بات کر لیتے ہیں کہ جس طرح کچھ لوگوں نے کہا بھائی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ جھوٹ نہیں بول سکتا معاذ اللہ، تو پھر تو انسان سے کمتر ہو گیا. کوئی انسان جھوٹ بول سکتا ہے، انسان جھوٹ بول سکتا ہے، تو اس کی آسان سی دلیل یہ ہے کہ انسان تو خود کی جان بھی لے سکتا ہے، خودکشی کر سکتا ہے انسان. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی حیات کو کم نہیں کر سکتا. یہ سب کا عقیدہ ہے، چاہے کیسا بھی ہو، اس کا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خودکشی، اور جس طرح ہم خودکشی کر سکتے ہیں وہ اپنی حیات کو ختم نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے نا؟ تو پھر اس معاملے میں بھی کیا انسان اللہ سے آ گیا؟ نہیں، یہ تو ہمارے اندر نقص ہے کہ ہم اپنی جان لے سکتے ہیں، اپنے آپ کو فنا کر سکتے ہیں. اسی طرح ہمارے اندر نقص ہے کہ ہم جھوٹ بول سکتے ہیں، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوبی ہے کہ وہ اپنی حیات کو ختم نہیں کر سکتا، اور یہ اس کی خوبی ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بول سکتا. یہ اس کی خوبی ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بول سکتا. اسی طرح بہت سارے عیب ہیں جو اس میں اس کی مخلوق ہے، ساری چیزیں، ہر شے اس کی مخلوق ہے، لیکن اس کے اندر وہ چیزیں موجود نہیں ہیں، اس کی صفات میں یہ چیزیں داخل نہیں. عقیدہ اگلا کہتے ہیں کہ حیات، قدرت، سننا، دیکھنا، کلام، علم اور ارادہ، یہ 7 چیزیں آپ یاد رکھیں. حیات یعنی زندگی، قدرت یعنی پاور، سننا یعنی سننے کی طاقت، دیکھنا دیکھنے کی طاقت، کلام فرمانا بات کرنے کی طاقت، علم یعنی ہر چیز کا جاننا، اور ارادہ یعنی کسی چیز کے لیے وہ ارادہ کرے تو یہ ہو جا. یہ 7 صفتیں ہیں، ان کو صفات ذاتیہ ہے، اس کی صفات ذاتیہ ہے، یعنی یہ مستقل اس کے اندر ہمیشہ موجود ہے. صفات ذاتیہ ہے، ایسی ہے کہ ذات ان 7 کے بغیر ہو سکتی، اس کی ذات جو ہے ان 7 کے بغیر تصور میں بھی نہیں آ سکتی. ٹھیک ہے؟ تو حیات، قدرت، سننا، دیکھنا، کلام، علم اور ارادہ اس کی صفات ذاتیہ ہیں، مگر کان، آنکھ، زبان سے اس کا سننا، دیکھنا اور کلام کرنا نہیں. آگے پورا کے پتا کہ یہ سب اجسام ہے، اور اجسام سے وہ پاک ہے، اجسام سے وہ پاک ہے. ہر پست سے پست آواز کو سنتا ہے، ہر باریک سے باریک کو کہ جو خوردبین سے بھی محسوس نہ ہو وہ دیکھتا ہے. بلکہ اس کا دیکھنا اور سننا انہی چیزوں پر منحصر نہیں، ہر موجود کو دیکھتا ہے اور ہر موجود کو سنتا ہے. پھر سے پڑھتے ہیں، آسان ہوگا. عقیدہ نمبر یہ 16. حیات، قدرت، سننا، دیکھنا، کلام کرنا، علم رکھنا اور ارادہ فرمانا یہ اس کی صفات ذاتیہ ہے، مگر آنکھ، زبان سے
مگر کان، آنکھ، زبان سے اس کا سننا، دیکھنا، کلام کرنا نہیں ہے، کہ یہ سب اجسام ہے، یعنی جسم کے حصے ہیں، ہمارے جسم کے حصے ہیں، یا جس طرح دوسری چیزوں کے جسم کے حصے ہیں، یہ اجسام ہے، اور اجسام سے وہ پاک ہے، وہ ان چیزوں کا مرکب نہیں ہے، اس کے کان، آنکھ وغیرہ تصور نہیں کر سکتے، اجسام سے وہ پاک ہے، اور وہ ہر پست سے پست آواز کو سنتا ہے، ہر باریک سے باریک کو کہ خوردبین سے بھی محسوس نہ ہو وہ اس کو دیکھتا ہے، بلکہ اس کا دیکھنا اور سننا انہی چیزوں پر منحصر نہیں ہے، ہر موجود کو دیکھتا ہے اور ہر موجود کو سنتا ہے۔ اب انسان کی ایک عادت ہوتی ہے کہ جس طرح وہ خود ہے اسی طرح وہ دوسری چیزوں کے اوپر اپنے ہی قدرت کا، اپنی ہی عادتوں کا، اپنی ہی صفات کا اطلاق کرتا ہے، ٹھیک ہے، کہ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ حروف ہے تو ہمارے اندر ایک آنکھ ہے اور یہاں پہ کچھ لکھا ہوا ہے اور اس پہ روشنی پڑتی ہے، وہ روشنی ہماری آنکھوں تک پہنچتی ہے، ہماری آنکھ کے اندر جو ہے اس کو دیکھنے کی صلاحیت ہے، جیسے کیمرہ کے اندر ہوتا ہے، وہ کیمرہ کی طرح آنکھ اس چیز کو دیکھ کر کے آنکھ کے پیچھے ایک پکچر بناتی ہے، اور پکچر کے پیچھے ایک نرو لگی ہوتی ہے، نروس سسٹم جو بنا ہوا ہے، وہ نرو جو ہے اس کے سگنل اٹھا کر کے برین تک لے جاتی ہے، دماغ لے جاتی ہے، اور دماغ بھی سمجھتا ہے کہ ہاں یہ الف لکھا ہوا ہے، یا یہ با لکھا ہوا ہے، یا تا لکھا ہوا ہے۔ تو یہ کیونکہ ہمارے پاس دماغ ہے، ہمارے دماغ میں رگیں ہیں، اور پھر وہ رگیں جو ہے کچھ آنکھ کے پیچھے لگی ہیں، آنکھ کے اندر کیمرہ کے جیسا ایک سسٹم بنا ہوا ہے، آنکھ کے آگے پتلی ہے، آنکھ کو روشنی ملتی ہے، اس پہ بھی روشنی پڑ رہی ہے، یہ سب ایک سسٹم کیا ہے، سب کے سب مخلوق ہے، کیا مخلوق ہے۔ تو ہم جس چیز کو دیکھتے ہیں مخلوق کے طور پہ دیکھتے ہیں، اور ہم مخلوق ہونے کی وجہ سے اس کو مخلوق کی طرح پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ خالق ہے، وہ آنکھ سے جس طرح ہمارا دماغ ہے اور نروز ہے، اس طرح کی جو سسٹم ہے، ان سب چیزوں سے وہ پاک ہے، تو اس کا دیکھنا ہمارا دیکھنا الگ الگ ہے، اس کا کلام فرمانا اور ہمارا کلام کرنا، بات کرنا، یہ الگ الگ ہے۔ جس طرح ہم کلام کرتے ہیں تو ہمیں جس طرح یہ آنکھ کا بتایا کہ آنکھ میں نور کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے، روشنی کی ضرورت پڑتی ہے، آنکھ کی ضرورت ہے، دماغ کی ضرورت ہے، پیچھے نرو کی ضرورت ہے، کتاب کی ضرورت ہے، سیاہی کی ضرورت ہے، تو ان سب چیزوں کے ہم محتاج ہیں، تب جا کر کے ہمیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ لکھا ہوا ہے۔ اسی طرح جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے گلے کے اندر کچھ ایک سسٹم لگا ہوا ہے، ڈبہ، جس کو ہم لائرنگس کہتے ہیں انگلش میں، وہ لائرنگس کے ہم محتاج ہیں، ہوا پہ محتاج ہے کہ جب ہوا لنگ سے باہر آتی ہے لائرنگس کے پاس سے گزرتی ہے، زبان کے منہ پہ محتاج ہے کہ الفاظ کو بنا، اور پھر جو باہر ہوا ہے اس کے محتاج ہے کہ اس آواز کو آگے تک پہنچائے، ورنہ آواز نہیں پہنچے گی۔ تو یہ ہمارا کلام کرنا ہے، یہ ہمارا بات کرنا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا بات کرنا ان سب چیزوں سے بری ہے، وہ ان چیزوں کا محتاج نہیں ہے، اس کا کلام فرمانا ہماری طرح زبان کے ذریعے، گلے کے ذریعے نہیں، اور اس کا سننا جس طرح ہم بات کرتے ہیں اسی طرح سنتے بھی ہیں، کہ ہوا جو ہے کان کے پردے تک پہنچتی ہے، وہ کان کے پردے کو ہلاتی ہے، اور اندر پھر پانی کو ہلاتی ہے، پھر پانی کے اندر دوسرا ایک کچھ اور آلہ لگا ہوا ہے، پھر نرو جو ہے برین تک لے جاتی ہے، اس چیز کو بتاتی ہے کہ یہ اس نے بولا ہے، اس کو ریڈ کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو سننے کے لیے بھی ان چیزوں کی ضرورت ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام فرمانا، دیکھنا اور سننا، جس طرح ہم زبان سے بولتے ہیں، گلے سے بولتے ہیں، اور آنکھ سے دیکھتے ہیں، کان سے سنتے ہیں، یہ اس طرح نہیں ہے، کیونکہ یہ سب چیز کیا ہے، اجسام ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جسم سے اور ہر طرح کی جسمانیات سے وہ پاک ہے، وہ پاک ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اس کا دیکھنا سننا انہی چیزوں پر منحصر نہیں ہے، انہی چیزوں پر منحصر نہیں ہے کہ وہ ہوگا تو دیکھے گا، وہ ہر موجود شے کو دیکھتا ہے، چاہے اس میں سے نور نکلتا ہو یا نہ نکلتا ہو، یا اس پہ نور پڑتا ہو یا پڑتا ہو، جو چیزیں ہمیں نظر آتی ہو یا نہ نظر آتی ہو اس کو نظر آتی ہے، جیسے ہماری نیت اس کو نظر آتی ہے، ہم نیت کو نہیں دیکھ سکتے، ہم نیت کو نہیں دیکھ سکتے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے کپڑوں کو، تمہارے جسموں کو دیکھتا ہے، تمہارے دل کو دیکھتا ہے، تمہارے دل کو دیکھتا ہے۔ تو نماز میں جب کھڑے ہوتے ہیں تو وہ یہ تنبیہ ہے کہ دل کو حاضر رکھو، دل کو حاضر رکھو۔ تو اللہ تبارک دل کو دیکھتا ہے، مطلب نیتوں کو دیکھتا ہے کہ تمہارے دل کے اندر کیا ہے، وہ یعلم ما فی الصدور، دل کے اندر کیا ہے وہ بھی جانتا ہے، وہ بھی جانتا ہے۔ تو اس چیز کو خیال رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسم سے اور جسمانیات سے پاک ہے، ٹھیک ہے، اور وہ ہر موجود کو دیکھتا بھی ہے اور ہر موجود کو سنتا بھی ہے۔ اب ہر موجود کو دیکھنے سے مراد یہ ہے کہ جیسے کہ ہم ایک پہلے
سائنس کہتی تھی کہ بھائی ذرہ جو ہے یہ بیج جو ہوتا ہے سب سے چھوٹی چیز ہے، پھر اس کو توڑا تو پتا چلا سیل نکلتا ہے، اس میں سیل سب سے چھوٹی چیز ہے، اس کو توڑ کے دیکھا پتا چلا کہ اس کے اندر اور بھی چیزیں ہوتی ہے، پھر مالیکیول سب سے چھوٹی چیز نہیں، مالیکیول نہیں، ایٹم چھوٹی چیز ہے، ایٹم کے نیچے اگر پروٹون نیوٹرون پتہ نہیں الیکٹرون کے اندر وہ سب سے چھوٹی چیز ہے، تو ہم کو دوربین سے خوردبین سے دیکھنا پڑتا ہے تو ہمیں یہ سب چیزیں نظر آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان چیزوں کی بھی حاجت نہیں، اور جو چیز جو بھی آواز کرتی ہے، جو چیز جو بھی آواز کرتی ہے، چاہے وہ آواز جو ہے ساؤنڈ جس کو ہم سمجھتے ہیں وہ اس کی آواز ہو یا اس کے دل کی آواز ہو، وہ سب سنتا ہے، وہ سب سنتا ہے۔ ہماری آواز وہ ہے جو وائبریشن کے ذریعے ہوا میں آئے اور پھر ہمارے کان تک آئے، اس کے لیے آواز کا مطلب کچھ اور ہے، اس کے لیے رویت اور دیکھنا کچھ اور چیز ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم اس میں ڈیپ میں زیادہ نہیں جاتے، لیکن اتنا سمجھیے کہ اس کا دیکھنا، کلام فرمانا، سننا ہمارے کلام کرنے، دیکھنے اور سننے کے برابر نہیں ہے، اور اس طرح بھی نہیں ہے جس طرح ہم دیکھتے ہیں، سنتے یا بولتے ہیں۔ اور یہ جو 7 صفتیں ہم نے پڑھی اس کے ثبوت میں پاک میں کیسے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حیات ہے، اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ پھر دوسرا قدرت کے لیے سورہ مائدہ میں ہے وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، کئی جگہ ہے۔ پھر سننا اس کا کہ وہ سنتا ہے، اس کا کیا ثبوت ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ مومن میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ هو السمیع البصیر، اس میں دیکھنے کا بھی آ گیا۔ آگے کلام فرمانا، اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرما۔ علم کیسے؟ علم ثابت کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان اللہ قد احاط بكل شيء علما، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم جو ہے ہر شے کو گھیرے ہوئے ہے، ہر شے کو اس کا علم گھیرے ہوئے ہے، اور وہ ارادہ فرماتا ہے اس کے لیے سورہ مائدہ میں اور سورہ ہود میں آیات موجود ہے ان اللہ یحکم ما یرید اور ان ربک فعال لما یرید، یہ آیات مطلب اس کے لیے ریفرنس کے طور پہ بتائی گئی۔ عقیدہ نمبر 17، مثل دیگر صفات کے کلام بھی قدیم ہے۔ اس کو ذرا غور سے سنیے گا، سنیے گا۔ مثل دیگر صفات کے کلام بھی قدیم ہے، حادث اور مخلوق نہیں۔ حادث کا مطلب بنائی گئی، مخلوق کا مطلب بنائی گئی۔ حادث اور مخلوق میں کیا فرق ہے؟ حادث اور مخلوق میں کیا فرق ہے؟ ہر چیز جو حادث ہے مخلوق ہے، اور ہر مخلوق حادث ضرور ہے، لیکن دونوں میں فرق یہ ہے حادث کا مطلب پہلے نہیں تھی اب ہوئی، پہلے نہیں تھی اب ہوئی۔ مخلوق کا مطلب بنائی گئی پروڈکٹ سامنے آ چکی ہے، تخلیق شدہ، تخلیق شدہ۔ حادث کا مطلب پہلے نہیں تھی اب بنی، اس کی کوئی تاریخ ہے بننے کی، کوئی ٹائم ہے اس کے بننے کا، پہلے موجود نہیں تھی۔ عالم میں جو کچھ بھی ہے وہ حادث بھی ہے اور مخلوق بھی ہے، ٹھیک ہے؟ حادث یا مخلوق نہیں ہے کون؟ مثل دیگر صفات کے کلام بھی، اللہ کا کلام بھی قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے، حادث اور مخلوق نہیں۔ جو قرآن عظیم کو مخلوق مانے، ہمارے امام اعظم اور دیگر ائمہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے نے اسے کافر کہا، بلکہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم سے اس کی تکفیر ثابت ہے۔ پھر سے سن لیجیے، یہ بڑا نازک مسئلہ ہے۔ دیگر صفات کے مثل دیگر صفات کے کلام بھی قدیم ہے، اس طرح اللہ تبارک و تعالی سمیع ہے، بصیر ہے، کلیم ہے وغیرہ، تو اس کا کلام جو ہے جو اس نے فرمایا ہے وہ بھی ہمیشہ سے ہے، وہ بھی ہمیشہ سے، انشاءاللہ اس کی تفصیل آگے آئے گی، ٹھیک ہے؟ وہ بھی ہمیشہ سے ہے، قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے، حادث یا مخلوق نہیں۔ قرآن پاک جو ہے حادث یعنی بعد میں بنایا گیا، مخلوق ہے یعنی اللہ نے اس کو پیدا فرما دیا، ایسا نہیں۔ جو قرآن عظیم کو مخلوق مانے، ہمارے امام اعظم و دیگر ائمہ رضی اللہ تعالی عنہم نے اسے کافر کہا، یعنی اللہ سے انکار کرنے والا، بلکہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم سے اس کی تکفیر ثابت ہے۔ اور یہ فقہ اکبر میں ہے، امام اعظم ارشاد فرماتے ہیں اور قرآن و کلام اللہ تعالی فہو قدیم، اللہ تبارک و تعالی قرآن جو ہے اللہ کا کلام ہے اور وہ قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے۔ اسی طرح اور بھی
ائمہ کا یہ عقیدہ رہا ہے کہ قرآن کو مخلوق نہیں مان سکتے، قرآن مخلوق نہیں ہے. اور صحابہ کرام نے بھی قرآن کو مخلوق کہنے والے کو کافر بتایا، اور ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جو شخص قرآن کو قدیم نہ مانے بلکہ مخلوق حادث کہے اس کو کافر بتایا. عقیدہ نمبر 18، اس کا کلام آواز سے پاک ہے، اور یہ قرآن عظیم جس کو ہم اپنی زبان سے تلاوت کرتے مصحف میں لکھتے ہیں، اس کا کلام قدیم بلا صوت ہے، بغیر آواز کے، اور یہ ہمارا پڑھنا لکھنا اور یہ آواز حادث ہے. یعنی ہمارا پڑھنا حادث ہے اور جو ہم نے پڑھا وہ قدیم ہے، اور ہمارا لکھنا حادث ہے اور جو ہم نے لکھا وہ قدیم ہے. ہمارا سننا حادث ہے اور جو ہم نے سنا وہ قدیم ہے. ہمارا حفظ کرنا حادث ہے اور جس کو حفظ کیا وہ قدیم ہے. پھر سے پڑھ لیتے ہیں ذرا آسان کرنے کے لیے. اس کا کلام آواز سے پاک ہے. جیسے میں نے عرض کیا نا کہ آواز کیونکہ وہ تو قدیم ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا. وہ اس وقت سے ہے جب کچھ ہی اسے پیدا نہیں کی تھی، تو ہوا بھی نہیں تھی. آواز بھی مخلوق ہے، آواز بھی مخلوق ہے، ساؤنڈ مخلوق ہے، ہوا مخلوق ہے، ہمارے کان اس طرح سننے کے لیے یہ سب مخلوق ہے. اس کا جو کلام فرمانا ہے وہ ہمیشہ سے جب سے وہ ہے، تو اس لیے اس کا کلام جو ہے وہ آواز سے پاک ہے، وہ آواز نہیں ہے اس کلام میں. ٹھیک ہے، اس کا کلام آواز سے پاک ہے کیونکہ اس میں تو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور یہ قرآن عظیم جس کو ہم اپنی زبان سے تلاوت کرتے مصاحف میں لکھتے ہیں، اس کا کلام قدیم بلا صوت ہے، وداؤٹ ساؤنڈ اس کا کلام ہے جو ہم قرآن میں کاغذ پہ لکھتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن آگے ذرا تفصیل بتاتے ہیں کہ یہ ہمارا پڑھنا لکھنا اور یہ آواز حادث ہے کہ ہم جو پڑھتے ہیں تو اس میں آواز نکلتی ہے، ساؤنڈ ویوز نکلتے ہیں، ہمارے دل میں حرکت آتی ہے، آواز کسی کے کان میں پہنچتی ہے. اور جو ہم لکھتے ہیں ہاتھ سے اس میں سیاہی استعمال ہوتی ہے، پیپر استعمال ہوتا ہے. یہ سب لکھنا، آواز نکالنا ہمارا اور اس کو پرنٹ کرنا، یہ سب کیا ہے؟ حادث ہے. یہ سب حادث ہے. یعنی پہلے نہیں تھا اب لکھا گیا، پہلے نہیں تھا اب بولا گیا، پہلے نہیں تھا اب سنا گیا. یہ جو سننے کا جو فعل ہے اور جو بولنے کا فعل ہے اور جو چھپنے کا لکھنے کا فعل ہے، یہ سب کیا ہے؟ حادث ہے. لیکن اس کی جو اصل ہے وہ کیا ہے؟ وہ قدیم ہے، وہ ہمیشہ سے ہے. یعنی ہمارا پڑھنا حادث ہے اور جو ہم نے پڑھا اللہ کا کلام وہ قدیم ہے، اور ہمارا لکھنا حادث ہے اور جو ہم نے لکھا اللہ کا کلام وہ قدیم ہے. اور ہمارا اس کو سننا حادث ہے اور جو ہم نے سنا اللہ کا کلام وہ قدیم ہے. اور ہمارا حفظ کرنا، رٹے لگا کر یاد کرنا، دل میں سمانا اس کو، یہ سب کیا ہے؟ حادث ہے. اور جو سما لیا دل میں، جو حفظ کیا وہ کیا ہے؟ وہ قدیم ہے. ٹھیک ہے، آگے بڑھ. یعنی متجلی قدیم ہے اور تجلی حادث. تو جس کی چیز کی یہ تجلی ہے، مصحف شریف، تجلی مطلب جو سامنے آ گیا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جو متجلی ہے وہ قدیم ہے، متجلا جو ہے وہ قدیم ہے، اور تجلی حادث. تجلی جو ہے وہ جو سامنے آ گئی وہ حادث ہے، اور جس چیز کا وہ عکس ہے، جس چیز کی وہ تجلی ہے، یعنی جو اصل چیز ہے متجلا، وہ کیا ہے؟ قدیم ہے. عقیدہ نمبر 19، اس کا علم ہر شے کو محیط ہے. یعنی جزیات، کلیات، موجودات، معلومات، ممکنات، محالات سب کو ازل میں جانتا تھا اور اب جانتا ہے اور ابد تک جانے گا. اشیاء بدلتی ہیں اور اس کا علم نہیں بدلتا. دلوں کے خطروں اور وسوسوں پر اس کو خبر ہے اور اس کے علم کی کوئی انتہا نہیں. اس کا علم ہر شے کو محیط ہے. محیط کہتے ہیں جو چیز گھیر لیتی ہے کسی چیز کو، احاطہ کر لے، تو اس کا علم ہر شے کو محیط ہے.
یعنی کوئی ایسی باریک سے باریک بات، کوئی ایسی باریک سے باریک شے ایسی نہیں ہے کہ جو وہ نہیں جانتا، چاہے دل کی بات ہو، چھپی ہوئی بات ہو، یا کسی پتھر کے نیچے دبی ہوئی کوئی شے ہو، یا تحت الثرى میں چھپی ہوئی کوئی بات ہو، اس کے لیے ہر چیز جو ہے کھلی ہوئی ہے، وہ ہر شے کو جانتا ہے، اس کا علم جو ہے ہر شے کو گھیرے ہوئے، ٹھیک ہے، تو اس کا علم ہر شے کو محیط ہے، یعنی جزیات، جزیات مطلب پارٹس، چھوٹے سے چھوٹا حصہ کسی چیز کا، کلیات کمپلیٹنس کے بارے میں ہو یا چھوٹی ڈیٹیلز میں ہو، موجودات یعنی جو چیز موجود ہے، معدومات جو ختم ہو گئی ہے یا نہیں ہوئی ہے وہ بھی وہ جانتا ہے، ممکنات یعنی جو ممکن ہے ہو سکتا ہے اس کو جو سب جانتا ہے، محالات جو امپاسبل ہے اس کو بھی اس کا علم گھیرے ہوئے ہے، وہ جانتا ہے کہ کیا امپاسبل ہے، سب کو ازل میں جانتا تھا، یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ سب کو ازل میں جانتا، ازل کہتے ہیں ہمیشہ سے، جب ٹائم بھی نہیں تھا، صرف وہ تھا، وہ کب سے ہے، یہ میں نے پہلے بھی ایکسپلین کیا تھا کہ امپاسبل ٹو انڈرسٹینڈ، جو چیز سمجھ میں آ جائے وہ خدا نہیں، ٹھیک ہے، جو شیخ سمجھ میں آ جائے خدا نہیں، خدا سمجھ میں نہیں آ سکتا، کسی کے علم اس کو گھیر نہیں سکتی، ٹھیک ہے، سب کو ازل میں جانتا تھا، یعنی اس کا علم، چونکہ علم جو ہے اس کی صفت ذاتیہ ہے، ٹھیک ہے، تو وہ جب سے ہے اس کا علم بھی تب سے ہے، ٹھیک ہے، وہ جب سے ہے اس کا علم بھی تب سے ہی ہے، وہ جب اور تب ہم ناممکن ہے سمجھنا، لیکن اس کا علم بھی ہمیشہ سے اس کے ساتھ ہے، اور یہ نہیں سوچے کہ دنیا میں جب اس نے جانا پھر اس کو پتہ چلا کہ ایسا ہونے والا نہیں، جب کچھ نہیں تھا اور وہ تھا اس وقت اس کا علم بھی تھا اور سب کچھ جانتا تھا، سب کچھ جانتا ہے، سب ازل میں جانتا تھا اور اب بھی جانتا ہے اور ابد تک جانے گا، ابد تک جانے گا، جیسے اگر میں نے ایک گلاس اٹھایا اور بھی گلاس رکھ دیا، ٹھیک ہے، تو خربوں سال گزر جائے، ابد تک جس کو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، اس کے علم سے یہ بات نہیں سکتی ہے کہ اٹھا کے واپس رکھا، سمجھے، یہ اس کے علم سے کبھی نکلے گا بھی، وہ جانتا تھا، جانتا ہے اور جانتا رہے گا، اور اس کے علم میں کبھی کمی بھی نہیں آئے گی، ٹھیک ہے، اشیاء بدلتی ہیں اور اس کا علم نہیں بدلتا، چیزیں چینج ہو جاتی ہیں، چھوٹی بڑی، غائب موجود وغیرہ وغیرہ، لیکن اس کا علم نہیں بدلتا، ٹھیک ہے، اور دلوں کے خطروں اور وسوسوں پر بھی اس کو خبر ہے اور اس کے علم کی کوئی انتہا نہیں، یعنی دل کے اندر جو خیال آتا ہے وہ بھی وہ جانتا ہے، دل میں جو وسوسے پیدا ہوتے ہیں، شیطان جو آپ کے کان میں پھونکتا ہے، دل میں پھونکتا ہے، وہ بھی وہ جانتا ہے، اور اس کے علم کی کوئی انتہا نہیں، کوئی یہ نہ کہے کہ بھائی ٹھیک ہے جب میں نماز میں کھڑا ہوتا ہوں تو اس اللہ کو پتا ہوتا ہے کہ میری نیت صحیح ہے یا نہیں ہے، نہیں، جب آپ نماز میں نہیں بھی ہوتے، آپ کسی بھی کام میں ہوتے ہیں، اس وقت بھی وہ آپ کے بارے میں اور ہر شے کے بارے میں کمپلیٹ ٹوٹل علم رکھتا ہے، اور اس کا علم ہمیشہ ایسا رہے گا۔ اپنے درس کا ایک اور عقیدہ آج کے لیے پڑھ لیتے ہیں، وہ غیب و شہادت سب کو جانتا ہے، علم ذاتی اس کا خاصہ ہے، جو شخص علم ذاتی غیب خواہ شہادت کا غیر خدا کے لیے ثابت کرے وہ کافر ہے۔ علم ذاتی کے یہ معنی ہے کہ خدا کے دیے بغیر خود حاصل ہوا، وہ غیب و شہادت سب کو جانتا ہے، علم ذاتی اسی کا خاصہ ہے، جو شخص علم ذاتی غیب خواہ شہادت کا غیر خدا کے ثابت کرے کافر ہے۔ علم ذاتی کے یہ معنی ہے کہ بے خدا کے دیے خود حاصل ہو، کیسے پڑھتے ہیں ذرا مشکل تھا، کہ خاصہ مطلب ایکسکلوزیو، اسپیشلٹی، ٹھیک ہے نا، تو علم ذاتی مطلب خود سے جو علم ہے، کسی کا دیا نہیں، کسی کا دیا ہوا نہیں، ذاتی مطلب خود سے، جو اپنا اور مطلب میری ذاتی چیز ہے، میری اپنی چیز ہے، تو علم ذاتی صرف اور صرف اللہ کو ہے، چاہے وہ علم سب کو بتایا اس نے، یا چاہے وہ علم چھپا کے رکھا ہو،
جس کو ہم علم غیب اور علم شہادہ کہتے ہیں. علم شہادہ یہ ہے کہ بھائی ہم اس کمرے میں بیٹھے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں, تو یہ فلاں آدمی ہے, فلاں آدمی میں فلاں آدمی, تو یہ شہادہ ہے, ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں. تو جو چیز آیا ہے یا جو اس نے سب کو بتا دیا ہے وہ اس کو شہادہ کہتے ہیں, جو سب کو نظر آتی ہے. علم غیب وہ جو سب کو نظر نہیں آتی, سب کو پتہ نہیں ہے, اس پہ بہت بڑی بحث ہے, انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم اس پہ بحث کریں گے. لیکن یہاں پر بولنے کا مراد یہ ہے کہ علم ذاتی مطلب پرسنل علم, کسی اور کا دیا ہوا نہیں, کسی کا سکھایا ہوا نہیں, یہ صرف اور صرف اللہ کے لیے. کسی نبی کو, کسی ولی کو, کسی شخص کو کوئی بھی ذاتی علم نہیں. جو کچھ بھی ہے, چاہے 1+1=2 کا علم ہو, ہم کب کو جانتے ہیں نا کہ 1+1=2, یہ کیا ہے؟ یہ ایک چھوٹا سا علم ہے, یہ علم شہادہ ہے, سب کو معلوم ہے. لیکن تو یہ کہ 1+1=2 ایک اور ایک 2 ہوتا ہے, یہ اس کو خود سے پتا تھا تو حاصل ہو جائے. اس لیے کہ یہ علم بھی اللہ کا دیا ہوا, یہ علم بھی اللہ کا دیا ہوا. تو چاہے کوئی فرشتہ ہو, چاہے کوئی ولی ہو, چاہے کوئی نبی ہو, کوئی بھی ہو, اس کے پاس جو کوئی علم ہے, چاہے وہ علم شہادہ ہی کیوں نہ ہو یا علم غیب ہو, وہ سارا کا سارا اللہ کی عطا سے ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جتنا بھی علم ہے وہ اس کا خود کا ہے, ذاتی ہے. تو دونوں طرف اگر کوئی کہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ نہیں پتا تھا, معاذ اللہ رب العالمین نے اس کو بعد میں پتا چلا, تو وہ بھی کافر ہو جائے گا. اور کوئی یہ کہے کہ فلاں شخص کو فلاں علم, چاہے وہ علم شہادہ ہو پر علم یا غیب کا, وہ اس کو خود سے پتا ہے, اللہ کی دینے سے نہیں ہے, تو وہ بھی کافر ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو علم ذاتی اسی کا خاصہ ہے. وہ غیب و شہادہ سب کو جانتا ہے, سب کچھ اس کو پتا ہے, اور علم ذاتی اسی کا خاصہ ہے. جو شخص علم ذاتی غیب خواہ شہادہ, غیب کا علم ذاتی بتائے یا شہادت کا علم ذاتی بتائے کسی کے لیے غیر خدا کے لیے, تو وہ معاذ اللہ کافر ہو جائے گا. علم ذاتی کے یہ معنی ہے کہ بے خدا کی بتائے خود سے حاصل ہو جائے, خود سے حاصل ہو جائے. تو آج کا درس انشاءاللہ اسی پہ موقوف کرتے ہیں. اور یہ جو آخری عقیدہ نمبر 20 ہم نے پڑھا ہے, اس کے اوپر انشاءاللہ اگلے درس میں تفصیل سے بات ہوگی. اگر کسی کو کچھ سن ہے آج کے درس کے بارے میں تو وہ کر سکتے ہیں. آج جو سیکھا ہے اس سے اگر کسی کو کوئی سوال ہے تو کر سکتے ہیں.